اگر یہی شہادت ہیں تو اس شہادت پہ جو ہے گرفتاری ممکن نہیں ہے. ان پہ بڑی لان تان ہوئی کہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کے لیے ریاستی طاقت کا استعمال کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی لائف جو ہے سیریسلی انڈر تھریٹ ہے. لوگ ان کی جان لینے کے در پہ ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این اے پلس. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف لیگل افیئرز کے ترجمان شیر افضل خان مروت صاحب. سر، بہت شکریہ جی این این کو اپنا خصوصی ٹائم دینے کا. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کب تک جو ہے امکانات ہیں اور کب تک گرفتاری ہونے کے مطلب کہ چانس نظر آ رہے ہیں؟ آج جو اے ٹی سی کورٹ سے جو وارنٹ جاری ہوئے ہیں وہ بیسیکلی گرفتاری کے وارنٹ نہیں ہوتے ہیں. یہ پروسیس ہوتا ہے. ملزم کو جب طلب کیا جاتا ہے تو یا سمن بھیجتے ہیں یا بیلیبل وارنٹ بھیجتے ہیں. تو یہ قابل ضمانت وارنٹ کہلائے جاتے ہیں جس پہ گرفتاری نہیں ہو سکتی ہے. شیر افضل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ مختلف 188 مقدمات ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ اگر اسلام آباد آتے ہیں تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ حکومت نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیں. لیکن سابقہ جو ناخوشگوار واقعہ 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آیاتے میں وقوع پذیر ہوا، جس سے ان پہ بڑی لان تان ہوئی کہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کے لیے ریاستی طاقت کا استعمال کیا. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کسی عدالتی حکم کے تحت ہو، یعنی کہیں اس کی ضمانت خارج ہو جائے، پری اریسٹ بیل، تو تب جو ہیں وہ قوم کو بتائیں گے کہ دیکھیں جی عدالت نے جو ہیں ان کی ضمانت نہیں لی ہے تو لہذا ہم نے گرفتار کیا ہے. اور چونکہ جو مقدمات کی نوعیت ہے، آج آپ کو علم ہوا ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، اسد قیصر صاحب، انور تاج صاحب اور اس کے علاوہ دیگر پی ٹی آئی کے جو لیڈرز تھے، ان کی 5 متعدد ایف آئی آر میں بیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنفرم کر دیے ہیں. ان مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی بھی جو ہیں شریک ملزم ہیں. اور جو آج کی لینڈ مارک ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہے، اس سے اس کی نفی ہوئی ہے کہ آپ جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. بے شک یہ عدالتی یا قانونی اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں، ایبیوز آف پروسیس کر سکتے ہیں، جو انہوں نے اتنے کیسز چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج کر کے کی ہیں. لیکن اس عدالتی حکم نے یہ بتا دیا کہ آپ چاہے کسی کو موقع پر موجودگی بھی بتا دیں. ایسے ایف آئی آر بھی تھے جس میں اسد قیصر صاحب پہ اور انور تاج صاحب پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے موقع پر جو ہیں گراؤ جلاؤ جو ہیں اس میں حصہ لیا، کلاشنکوفوں سے مسلح تھے، افغانی تھے ان کے پاس. اب یہ چیزیں جو ہیں الزام لگانا علیحدہ بات ہیں، اس کو ثابت کرنا عدالت میں. آج عدالت نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ جی آپ کے پاس کیا شہادت ہے، کون سے گواہ ہیں، کوئی ویڈیو فوٹیج، کوئی آڈیو اسپیچ. تو اخیر میں جو فاضل پراسیکیوٹر صاحب تھے انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ بس جی اگر یہی شہادت ہیں تو اس شہادت پہ جو ہیں گرفتاری ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا یہ 188 جتنے بھی کیسز ہیں سب کی یہی حیثیت ہے. سر، یہ بتائیے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اس وجہ سے وہ اس کچہری میں پیش نہیں ہوئے، اور یہ اگر کیس جو ہے دوسری عدالت میں کیا جائے تو پھر وہ بآسانی سے آ سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طرح کے تھریٹ یہاں موجود ہیں، سیکورٹی خدشات کس طرح کے آپ کو حکومت سے آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح کی آپ کو سیکورٹی دی جائے تو آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس عدالت میں کچہری میں لے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سابقہ 1 سال یا 14 ماہ میں جو وارداتیں ہوئی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، اور پھر چیئرمین پی ٹی آئی کے لائف پہ 2 اٹیمپٹس ہوئے جس میں ایک دفعہ ان کو ملٹیپل بلٹ انجریز آئی، تو یہ اس چیز کی واضح ثبوت ہے کہ لوگ ان کی جان لینے کے در پہ ہیں. اور کون لوگ ان کی جان لینے کے در پہ ہیں؟ جن لوگوں کے خلاف آج کل پی ٹی آئی جو ہیں برسر پیکار ہیں. تو لہٰذا چیئرمین پی ٹی آئی کو ایسی جگہوں پہ ایکسپوز کرنا جس طرح کے ایفیٹ کچہری ہیں جس میں چھوٹی گلیاں ہیں، انتہائی انسیف ہیں، یہاں پہ خودکش دھماکے ہو چکے ہیں، خودکش گھس چکے ہیں. تو اس چیز کا
ہائی کورٹ کو بھی ادراک تھا اور چیف کمیشن اسلام آباد کو بھی ادراک تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی پیشیاں آتی ہے تو چونکہ جوڈیشل کمپلیکس ایک کمپاؤنڈ ہیں اور ہیوی جو ہیں گارڈڈ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہیں کچھ چانسز ان کی لائف پہ اٹیک کے کم ہوتے ہیں. تو چیئرمین پی ٹی آئی کی لائف جو ہیں سیریسلی انڈر تھریٹ ہے، اور وہ تھریٹس جو ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. ان بے بنیاد مقدمات میں جتنا ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، بلوچستان بھیجا جا رہا ہے، اسلام آباد ہے، پنجاب کے متعدد اضلاع میں مقدمے درج ہوئے ہیں، اس سے کہیں پر بھی کوئی معمولی سی جو ہیں سیکیورٹی لیپس جو ہیں وہ بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ وہی لوگ ذمہ دار ہوں گے جو لوگ ان کو ان جگہوں پہ ان اضلاع میں ضمانتوں کے نام پہ بیچنے پہ مجبور کر رہے ہیں. شریف افضل صاحب، آپ پی ٹی آئی کے اسپوک پرسن بھی ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اسلام آباد میں کون کون سے کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج ہیں اور کن کن کی آپ وکالت کر رہے ہیں؟ ہم خود مختلف جوڈیشل کمپلیکس میں کیسز میں آپ کو دیکھتے رہے، آپ وکالت وہاں کر رہے تھے، اور بہت سارے مکالمے بھی جج صاحبان کے ساتھ آپ کے دلچسپ مکالمے بھی ہوتے ہیں، تو کوئی ان میں سے کوئی ایک شعر یا کوئی مکالمہ ہو تو ضرور بتائیے. اشعار تو خیر مجھے بہت کم آتے ہیں، مکالمے تو جج صاحبان جو ہیں عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے معتبر ہیں، اور عدالتیں بھی بڑا لحاظ کرتی ہیں، وکلاء کو بڑی عزت اور تکریم دیتی ہیں. کبھی کبھار تھوڑی بہت جو ہیں الفاظ کا تبادلہ بھی ہو جاتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سارے لغو بے بنیاد کیسز انہوں نے درج کیے ہیں. مثال کے طور پہ 9 مئی کو ان کی گرفتاری کے بعد جو 7 مقدمے اسلام آباد میں درج ہوئے، ان میں انہوں نے ان پہ الزام لگایا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں اس کی اماں اس میں شامل تھی. اب چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہیں وہ فرشتوں نے بتا دیا یا جنات نے، یا پھر علم نجوم سے علم ہوا کہ آپ نے 9 مئی کو کیا کرنا ہے. فعل آپ کا تھا، آپ کا فیصلہ تھا، آپ نے مخفی رکھا تھا. پاکستان میں کسی کو پتہ تھا کہ آپ کس چیز کا ارتکاب کرنے جا رہے ہیں، تو لہذا اس کے بعد آپ نے ایک زیادتی بھی کی، آپ نے ایک غلط قدم اٹھایا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کی اس غلط قدم اور اس فستیت پہ مہر ثبت کر دی. اس کے باوجود اب آپ الٹا جو ہیں انہی پہ آپ یہ پرچے جو ہیں ڈال رہے ہیں کہ جی آپ کی اس میں بیٹمنٹ تھی. نہ آپ گرفتار کرتے، نہ اس طریقے سے بھونڈے طریقے سے آپ ہائی کورٹ میں گھستے، شیشے توڑتے، دروازے توڑتے، وکلاء کو مارتے پیٹتے زخمی کرتے، اور نہ ہی یہ 9 مئی کے واقعات ہوتے. 9 مئی کے واقعے کے موجب تو آپ خود ہیں. آپ نے 9 مئی کے روز چیئرمین پی ٹی آئی کو، جو کہ پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کا لیڈر ہیں، اس کی گرفتاری ایک ایسے ظالمانہ اور ایسے جارحانہ انداز میں کی کہ آپ نے لوگوں کے جذبات کو اکسایا. جو لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کے 9 مئی کے غیر قانونی گرفتاری کے آرکیٹیکٹ ہیں، وہی لوگ جو ہیں 9 مئی کے حادثے کے بھی آرکیٹیکٹ ہیں. سر لاسٹ کوسچن بتائیے گا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کی وکالت کرنا آپ کے لیے کتنا مشکل ہے؟ میرے لیے تو سعادت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ فسطائیت اور لالسنس عروج پہ ہیں، ایک مظلوم ایک ایسا شخص جو کہ ریاستی اور حکومتی ظلم و جبر کا شکار ہیں، اور ان کی پارٹی ان کے ساتھ کڑا ہونے کا موقع ملا ہے. اور یہ بیسیکلی ہر ایک وکیل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم رول آف لا کے لیے کڑے ہو.